like this. Make America great again. I work hard and I do it because I love this country. पूरी दुनिया का दारोमदार अमेरिका के इलेक्शन पर होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि अभी भी पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिकन पॉलिसियों पर है। अब अमेरिका के जो इलेक्शन हैं उस पे भी पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं कि कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनता है। उससे पूरी दुनिया में तब्दीलियां आती हैं और पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट भी करती है अगर प्रेसिडेंट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, और अगर प्रेसिडेंट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो दुनिया को मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। आज का अमेरिका दो बाबों के इलेक्शन में फंसा हुआ है। एक तरफ तो मिस्टर ट्रंप हैं और दूसरी तरफ मिस्टर जो बाइडन है। अमेरिकन्स बहुत ही पोलराइज्ड पॉलिटिकली हैं और एक बहुत बड़ा तबका सदर ट्रंप का आज भी हामी है और करीब आधा अमेरिका उनके खिलाफ भी है। लेकिन जो उनके हामी हैं, जो उनके खिलाफ हैं, वो ये भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी उम्र के ये दोनों प्रेसिडेंट, अगर यही हमारी चॉइस है, अगर इन दोनों में से ही किसी एक ने बनना है तो हमारा क्या बनेगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी दुनिया देख चुकी है और प्रेसिडेंट बाइडन को भी दुनिया देख चुकी है। प्रेसिडेंट बाइडन ऑलमोस्ट अब अपने 4 साल पूरे करने को हैं, यानी नवंबर में जब वो पिछले 4 साल पहले प्रेसिडेंट बने थे तब वो 4 साल पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और उनकी पॉलिसीज़ भी दुनिया ने देख ली। और प्रेसिडेंट बाइडन एक बहुत ही ब्रॉड किस्म का एक्सपीरियंस रखते हैं पॉलिटिक्स में। 40 सालों से ज़ायद वो पॉलिटिक्स में हैं और वो एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। और अब चूँकि उनकी उम्र 80 प्लस है और उनकी हुकूमत के दौरान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे, ख़ास तौर पर यूक्रेन रूस की जंग का, मिडल ईस्ट के इश्यूज़ के हवाले से, और नॉर्थ कोरिया और दुनिया के इकनॉमिक फ्रंट्स, फिर ताइवान, चाइना, फिर भारत के साथ प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट बाइडन की पॉलिसियां भी दुनिया ने देखी एज प्रेसिडेंट। इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट भी सदर ओबामा के साथ रह चुके हैं और इससे पहले सियासत में उनका वसी तजर्बा है। सदर ट्रंप का पॉलिटिक्स में जो तजर्बा है वो प्रेसिडेंट बाइडन से पहले 4 साल एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स था। इससे पहले वो अमेरिका में एक बहुत ही जाने पहचाने माने हुए बिजनेसमैन थे, सेलिब्रिटी थे, टेलीविज़न की पर्सनालिटी थे, फैशन शो की पर्सनालिटी थे। जो वहाँ पे कुश्तियों के मुकाबले होते थे, पहलवानियों के जो मुकाबले होते थे, सदर ट्रंप उसमें बहुत नाम रखते थे क्योंकि ही वाज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स, वो मुकाबले करवाया करते थे। तो सदर ट्रंप एज सोशल सेलिब्रिटी की हैसियत से जाने जाते थे अमेरिका में कई दहाइयों से, एज अ बिजनेसमैन जाने जाते थे। लेकिन जो उनका 4 साल का दौर सदर बाइडन से पहले गुजरा तो वो भी बड़ा तहलका खेज था, क्योंकि सदर बाइडन पॉलिटिक्स की नॉर्म्स को या एस्टैब्लिशमेंट की नॉर्म्स को पसंद नहीं करते थे। वो हर जगह पे चैलेंज करते थे, हर मीडिया को चैलेंज करते थे। वो एक चैलेंज करने वाले आदमी थे। तो वो बहरहाल प्रेसिडेंट बने। उनका 4 साला काफ़ी टर्मोइल का दौर रहा, जिसमें यूरोप के साथ उनके बहुत इश्यूज़ रहे, भारत के साथ उनके बहुत अच्छे तल्लुकात थे, चीन के साथ कभी उनके तल्लुकात बड़े अच्छे होते थे अपरेंटली, लेकिन इनफैक्ट चीन के साथ टेंशन रही। चीन के साथ सिर्फ उनकी वजह से टेंशन नहीं थी, सदर ट्रंप की वजह से दुनिया के हालात, इंटरनेशनल हालात ऐसे हो गए थे कि वो टेंशन का शिकार हो गए
چین اور امریکہ. پھر روس کی وجہ سے، روس کے حوالے سے اس وقت کی ڈیموکریٹ پارٹی جب یہ جیتے ہیں صدر ٹرمپ 2016 میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ روس نے ان کو جتوایا اور ان کے خلاف بہت ساری امپیچمنٹ ہوئی، اور میرا خیال ہے 2 بار صدر ٹرمپ امپیچ بھی ہوئے تھے، اور وہ سوشل میڈیا پہ بین ہو گئے، خاص طور پر ٹویٹر میں. اور پھر جب صدر ٹرمپ صدر نہ رہے، ٹویٹر کو بائی آؤٹ کر لیا ایلان مسک نے، تو انہوں نے بعد میں اس کا نام ایکس کر دیا، تو صدر ٹرمپ کو انہوں نے اس پہ دوبارہ سے ری انسٹیٹ کر دیا. مگر صدر ٹرمپ بھی ٹویٹر پہ اس کے بعد ایکٹیو نہیں ہوئے، ان کو وہاں پہ ری انسٹیٹ کر دینے کے باوجود انہوں نے اپنا ٹروتھ کے نام کا ایک میڈیا، سوشل میڈیا نیٹ ورک بنا لیا، جو امریکہ میں بہت پاپولر ہے، یورپ میں بھی خیر تھوڑا بہت جانا جاتا ہے. تو اب جو 2024 کے الیکشن ہیں جو امریکہ میں نومبر کے مہینہ میں ہونے جا رہے ہیں، اس کے سلسلہ میں صدر بائیڈن تو اپنی پارٹی کی طرف سے یعنی ڈیموکریٹس کی طرف سے انکمبنٹ ہیں، اور صدر ٹرمپ نامینیشن سیک کر رہے ہیں. تو صدر ٹرمپ نے 23 جنوری 2024 کو نیو ہیمپشائر میں اپنی جیت لی نامینیشن کے لیے، جو ان کی وہاں پر پرائمری ہوا، اور اب ان کے ساتھ مقابلے میں صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہیں، نکی ہیلی. نکی ہیلی جو بھارت کے پنجاب سے جن کا تعلق ہے، اور ان کے والدین پنجابی سکھ ہیں، اور میڈم نکی ہیلی بہت ہی ڈائنامک امریکن پولیٹیشین ہے، ساؤتھ کیرولائنا کی گورنر رہ چکی ہیں. صدر ٹرمپ کے زمانے میں جب صدر ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے تو نکی ہیلی اس وقت امریکہ کی یونائٹڈ نیشن کے اندر ایمبیسڈر تھیں. تو اب تک صدر ٹرمپ نے 2 اسٹیٹ سے جو پرائمری جیتے ہیں، ایک آئیوا سے اور دوسرا نیو ہیمپشائر سے. اب ان دونوں اسٹیٹ سے وہ پرائمری جیت چکے ہیں، اور باقی جو 12 کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس نامینیشن کے کنٹیسٹ سے اپنے آپ کو باہر نکال چکے ہیں. اب نامینیشن کے کنٹیسٹ میں صدر ٹرمپ اور نکی ہیلی رہ گئے ہیں. صدر ٹرمپ کے ابھی بھی پولز میں بہت اچھے نمبر ہیں، بہت اچھی پروجیکشن ہے، صرف ریپبلکن کی نامینیشن جیتنے کے حوالے سے ہی نہیں، بلکہ اگلی بار پھر پریزیڈنٹ بن جانے کے حوالے سے. خیر اس پہ تو میں بات کروں گا کہ دنیا کے کیا کنسرنز ہیں اگر صدر ٹرمپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، کیسے دنیا ان کنسرنز کو ہینڈل کرے گی، اور ایون امریکنز کے بھی بہت کنسرن ہیں، خاص طور پر امریکن اسٹیبلشمنٹ، امریکن اداروں کے، وہ کیسے ہینڈل کریں گے. اس پہ تو میں تبصرہ بعد میں کروں گا. یہاں پہ نیو انگلینڈ میں، نیو ہیمپشائر میں جو جیتے ہیں صدر ٹرمپ پرائمری، اس جیت کے بعد جو انہوں نے تقریر کی اس کا ایک حصہ ہم آپ کو دکھاتے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. Well, I want to thank everybody. This is a fantastic state. This is a great, great state. You know, we won New Hampshire 3 times now. 3. We win it every time. We win the primary, we win the generals, we've won it, and it's a very, very special place to me. It's very important. If you remember in 2016, we came here and we needed that win, and we won by 21 points, and it was great. And today, I have to tell you, it was very interesting because I said, wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage all dressed up nicely when it was at 7, but now I just walked up and it's at 14. But she ran up when it was 7, and you know, we have to do what's good for our party. And she was up and I said, wow, she's doing like a speech like she won. She didn't win, she lost. And you know, last week we had a little bit of a problem, and if you remember, Ron was very upset because she ran up and she pretended she won Iowa. And I looked around, I said, didn't she come in 3rd? Yeah, she came in 3rd.
And then I looked at the polls. She was talking about most winnability, who's going to win, and I had one put up. I don't know if you see it, but I have one put up. We've won almost every single poll in the last 3 months against crooked Joe Biden. Almost every poll. And she doesn't win those polls. And she doesn't win those. This is not your typical victory speech, but let's not have somebody take a victory when she had a very bad night. She had a very bad night. And you have the now very unpopular governor of this state. This guy, he's got to be on something. I've never seen anybody with energy. He's like hopscotch. And I'm watching this guy, and 2 weeks ago he said, we're going to win in the landslide, we're going to win. About 3 days ago he started saying, well, we want to do well. That's a big difference. तो सदर ट्रंप अपने मखसूस अंदाज के साथ निकी हेली को मॉक भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो इस तरह स्टेज पे आई जैसे वो न्यू हैम्पशायर में जीत गई थी प्राइमरी, तो वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि निकी हेली को बहुत अच्छी परसेंटेज में वोट मिले। इस पे रिपब्लिकन्स के लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि इस रियासत में, इस स्टेट में, न्यू हैम्पशायर में, चूँकि जो आज़ाद मेंबर्स हैं वो बहुत बड़ा नंबर होता है। मैंने टेलीविज़न पे देखा और बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस स्टेट में डेमोक्रेट्स ने मदद की इनडायरेक्टली उनको वोट डालने के लिए। और यही बात सदर ट्रंप भी अपनी तकरीर में आगे जाके करते हैं और यही बात रिपब्लिकन के वोटर्स भी कह रहे हैं। लेकिन ये बात रियलिटी है कि सदर ट्रंप इस तमाम तर जो मसाइल हैं जिनका वो जिक्र करते हैं, डबल डिजिट के साथ इस स्टेट में भी जीतने में कामयाब हो गए। आयोवा में भी उन्होंने एक अच्छी विक्ट्री ली थी। 14 कैंडिडेट थे जो रिपब्लिकन की प्रेसिडेंटशिप की कैंडिडेसी के लिए लड़ रहे थे, 2 रह गए हैं और 2 में से अब किसने बनना है, पोल्स तो यही बताते हैं कि सदर ट्रंप ही बनेंगे। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं अमेरिका में, लोगों से ये भी पूछा जा रहा है, ख़ास तौर पर सदर ट्रंप के सपोर्टर से, कि अगर जो सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ मुकदमे मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में हैं, अगर उन मुकदमों की वजह से उनको नाअहल करार दे दिया गया तो क्या बनेगा। तो उनके लगता है जो सपोर्टर हैं या जो उनके वोटर्स हैं उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है। उनका ये ख्याल है कि वो पॉलिटिकल विच हंट है जो सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ हो रही है, और उनका ये ख्याल है कि सदर ट्रंप ज़रूर ना सिर्फ नॉमिनेशन जीतेंगे, जो वो जीत ही जाएंगे, लगता तो ऐसा ही है अगर कोई बहुत बड़ा वहाँ पे अपसेट ना हुआ। तो अब सदर ट्रंप के बारे में तो यहाँ तक दुनिया सोच रही है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट वही होंगे, चूँकि सदर बाइडन इतने पॉपुलर नहीं हैं, उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। इवन सदर ट्रंप के भी हामी, रिपब्लिकन्स के हामी भी सोचते हैं कि भाई ये 2 बाबों के दरमियान हम कैसे फंस गए, अब क्या सलूशन है। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री, आप सदर रोनाल्ड रेगन को याद कीजिए, वो भी बड़ी उम्र के थे। सदर ट्रंप मेरी ज़ाती राय में अगर एक बार जीत जाते हैं तो वो जिसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल ही प्रेसिडेंट रहेंगे। तो ये एक बार उनका जो कांटा है 4 साल बाद वो अमेरिकन पॉलिटिक्स से निकल जाएगा। इस पे मैं थोड़ी बात आगे जाके करूँगा कि दुनिया के क्या कंसर्न्स हैं और सदर ट्रंप को दुनिया या अमेरिकन कैसे डील करेंगे अगर वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, और सदर ट्रंप कैसे डील करेंगे दुनिया को और अमेरिका को। इससे पहले मैं चाहूँगा कि न्यू हैम्पशायर में जो स्पीच की इन्होंने निकी हेली ने, उसका एक टुकड़ा भी आपके साथ शेयर करूं। सुनिए कि वो हारने के बाद किस तरह की तकरीर करती हैं, जिसको सदर ट्रंप ये कहते हैं कि वो तो यूं तकरीर कर रही थी कि जैसे वो जीती थी। वाकई इसमें सदर ट्रंप गलत नहीं है। निकी हेली ने उसी कॉन्फिडेंस के साथ तकरीर की। सुनिए निकी हेली की बात। What a great night. God is so good all the time. Thank you, New Hampshire.
Hampshire, for the love, the kindness, the support, and a great night here tonight. Thank you so much. I want to first say thank you to my husband, who I know is watching right now. I love you. We're excited to have you. Thank you. I want to thank my kids who are here, Rita and Nayland and Josh, who have really kind of stepped up and just given me the support I need. You know, you really pull on your family when something like this happens, and I am incredibly blessed by their support. I have my parents at home, and I will always say that the way they raised me, to know that we lived in the best country in the world, but to also know that the best way you appreciate your blessings is to give back. Thank you, Mom and Dad. I love you so much. At one point in this campaign, there were 14 of us running, and we were at 2% in the polls. Well, I'm a fighter. And I'm scrappy. And now we're the last one standing next to Donald Trump. And today we got close to half of the vote. We still have a ways to go, but we keep moving up. تو نکی ہیلی نے واقعی ہی اس کانفیڈنس کے ساتھ اپنی تقریر کی جیسے وہ اگر جیتی نہیں ہیں تو اگلے مرحلے میں ضرور جیت جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ میں فائٹر ہوں. بہت اچھی ان کی اسپرٹ ہے، اور امریکہ کی پالیٹکس میں یا دنیا کے ہر دیش میں پالیٹکس میں پولرائزیشن بھی ہوتی ہے، اور جب پارٹی کے اندر نامینیشن ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. جب نامینیشن کا پروسیس اوور ہو جاتا ہے تو پھر وہی گھی شکر ہو جاتے ہیں لوگ. تو نکی ہیلی کا اپیرنٹلی تو جو پولز بتاتے ہیں امکان کم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے کانٹیکس میں یا ان کے پرسپیکٹو میں کہ وہ جیت سکیں گی فائنل نامینیشن. لیکن پالیٹکس میں کوئی بھی لاسٹ ورڈ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کچھ ایسے اپسیٹ ہوں ڈاؤن دا روڈ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہ جیت سکیں، کیونکہ ڈیپ اسٹیٹ جو امریکہ کی ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لوگوں کا ایک سیلاب ہے، تو اگر وہ جیت جائیں گے جیسا کہ پولز بتا رہے ہیں تو وہ ڈیپ اسٹیٹ کچھ کرنے کے پھر قابل بھی نہیں رہے گی. لیکن ان کی کوشش ضرور ہوگی. یعنی امریکہ میں بہت ساری فورسز ایٹ پلے ہیں، ایون ریپبلکنز کے اندر بھی، کہ ڈونلڈ ٹرمپ نامینیشن نہ جیت سکے. اب تو ویسے ہی 2 کینڈیڈیٹ رہ گئے ہیں، تو ٹرمپ کے خلاف جو فورسز ہیں ان کے لیے اور آسان ہو گیا ہے کہ وہ اب نکی ہیلی کے لیے اپنی ساری قوت لگا دیں. اب یہ تو ساؤتھ کیرولائنا میں جب پرائمری ہوگا جو نیکسٹ فیو ویکس میں ہونا ڈیو ہے، تو اس میں پتہ چلے گا. ساؤتھ کیرولائنا کی نکی ہیلی گورنر بھی رہ چکی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس اسٹیٹ میں بے حد پاپولر ہیں. تو اس ساری سچویشن میں اب یہ کانٹے کا میچ ہے. اگرچہ امریکن پولیٹیکل پنڈت بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پولز میں بہت آگے ہیں نکی ہیلی سے، لیکن اب نکی ہیلی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر سکیں. ان کی جو ٹیم ہے وہ کچھ اسٹریٹجی بنا سکے. جو فورسز ٹرمپ کو نہیں چاہتی، ایون ریپبلکن کے اندر ڈیموکریٹس آف کورس سارے نہیں چاہتے، اور ایون انٹرنیشنل فورسز، وہ کوشش کر کے کسی طرح سے ٹرمپ کو اس میدان سے باہر نکال دیں. اب یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مشکل لگ رہا ہے، بہت مشکل لگ رہا ہے ٹرمپ کو باہر نکالنا. تو یہ ہے اس وقت امریکہ کی سیاست کی صورتحال. اب جہاں سے میں نے بات چیت شروع کی تھی، میں اس پہ جو کمنٹری کروں اس سے پہلے میں ایک جو ہے یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا ساؤتھ ایشین ہونے کے حوالے سے، پنجابی ہونے کے حوالے سے. جس طرح نکی ہیلی نے اپنے پیرنٹس کو خراج تحسین پیش کیا، وہ پالیٹکس میں سبھی پیش کرتے ہیں، مگر مجھے اچھا لگا.
چونکہ وہ ظاہر ہے ان کے پیرنٹس پنجابی ہیں، تو مجھے بھی یہ ایک ریلیٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ اس لیول پہ خاتون پہنچی ہیں، گورنر رہ چکی ہیں ساؤتھ کیرولائنا کی، UN میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسڈر رہ چکی ہیں، بہت ہی پاپولر پولیٹیشین تھیں جب وہ ٹرمپ کے ساتھ کام کرتی تھیں، پھر انہوں نے ٹرمپ کو چھوڑ دیا تھا، استعفیٰ دے دیا تھا، چلی گئی تھی باہر، اب وہ اکیلی رہ گئی ہیں ٹرمپ کے ساتھ۔ تو ہمارے بھارت سے، پنجاب سے ان کا تعلق ہے، ان کی فیملی کا تعلق ہے، تو یہ ایک خوشی کی بات ہے، مگر وہ اپنے آپ کو فل فلیج امریکن کے طور پر ہی پریزنٹ کرتی ہیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ جو روٹس ہیں، ان کی جو ہیریٹیج ہے، اس سے میں اور تمام ساؤتھ ایشین اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور پریسائزلی پنجابیز۔ اب میں اس مدعے کی طرف آتا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ پریزیڈنٹ دوبارہ بن جاتے ہیں تو وہ امریکہ کو کیسے ہینڈل کریں گے، ڈیل کریں گے، اور امریکہ ان کو کیسے ہینڈل اور ڈیل کرے گا، بلکہ دنیا، چونکہ امریکہ از ناٹ جسٹ امریکہ، امریکہ کو ڈیل دنیا نے کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم چرچا کر رہے ہیں کہ بھارت اسٹاک ایکسچینج میں 4تھے نمبر پہ آ گیا، ہانگ کانگ سے بھی نمبر کراس کر گیا، تو وہ بھی نمبر کو $4.34 ٹریلین کا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جاپان ہے جو غالباً $6.8 ٹریلین کے آس پاس ہے۔ اس کے بعد نمبر جو ہے دوسرا نمبر وہ 8 کچھ ٹریلین کا چائنا کا ہے، اور اس کے بعد امریکہ ہے وہ 50+ ٹریلین میں ہے۔ یعنی جو نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ دنیا کی ہے وہ امریکہ میں ہے آج بھی، اور وہ 50+ ٹریلین کی ہے، اور جو دوسری بڑی اسٹاک مارکیٹ ہے وہ چائنا کی ہے جو 8 ٹریلین کی ہے۔ تو آپ فرق دیکھیے، امریکہ نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ، اور جو نمبر 2 مارکیٹ ہے چائنا کی، $42 ٹریلین سے زیادہ کا بیچ میں گیپ ہے۔ تو دس از امریکہ، یہ امریکہ کی اکانومی ہے۔ آپ ملٹری میں دیکھ لیجئے، میچ ہی نہیں ہے، ان میچڈ امریکہ۔ وہ الگ بات ہے کہ امریکن اب لائف سٹائل ایسا ہے کہ بڑا مشکل ہے امریکن سولجرز کے لیے لڑنا، ویتنام سے لے کے افغانستان میں جو فوج کا حال ہوا، اور اب یوکرین کو جس طرح سپورٹ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اکانومی ہو، ملٹری ہو، کلچر ہو، بینچ مارک ہو دنیا کے، امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو قریب بھی ہے چائنا یا ایون انڈیا، وہ بھی جسے کہتے ہیں میلوں دور ہیں ابھی امریکہ سے۔ تو امریکہ جب صدر ٹرمپ پچھلی بار صدر تھے تو انہوں نے نیٹو سے باہر جانے کی دھمکی دی، انہوں نے کہا نیٹو کو میں کنٹریبیوٹ نہیں کروں گا، باقی یہ یورپین ملک تو پیسے ہی نہیں خاص دیتے، سارا کچھ ہم ہی دیتے ہیں، دنیا کی امدادیں ہم ہی دیتے ہیں۔ پھر یہ امیگریشن کی جو پالیسی تھی، پھر وہ نارتھ کوریا کے وہ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ جا بیٹھے، پوری دنیا پریشان تھی۔ کبھی وہ چائنا کو کہتے تھے صدر زی تو میرا بہترین دوست ہے، اور کبھی وہ کہتے تھے کہ میں دیکھ لوں گا صدر زی کو۔ تو یہ ان کا رویہ ہے، انپریڈکٹیبل مین، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ مجھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو میں ان کی حمایت بھی کیا کرتا تھا، آج بھی ان کے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو مجھے اچھے لگتے ہیں کہ وہ نان کنونشنل قسم کے آدمی ہیں، لیکن اس جو غیر روایتی ہونا ہے، اس میں پلس بھی پوائنٹس ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں۔ دنیا کے لیے نیگیٹو پوائنٹس زیادہ ہیں۔ یورپ بہت نروس ہے کہ ان کو بہت انپریڈکٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ یورپ کے اندر اس وقت رائٹ کی جو پارٹیاں ہیں، فار رائٹ کی پارٹیاں، وہ ابھر رہی ہیں، وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ویلکم کریں گی، لیکن دنیا کا جو اوور آل نظام ہے، ورلڈ اکنامک فورم اور اس طرح کے یونائٹڈ نیشن جو ادارے ہیں، جس کو جو رائٹ ونگ کے کنزرویٹرز ہیں وہ پسند نہیں کرتے، یہ رائٹ اور لیفٹ کی بحث بھی بہت دلچسپ ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ رائٹ کے لوگوں کے بارے میں آج سے 50 سال پہلے کانسیپٹ ہوتا تھا یہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ اب ریالٹی یہ ہے کہ لیفٹ کے جو لوگ ہیں وہ امیر ہیں، اور رائٹ والے کنسٹرکشن ورکرز ہوتے ہیں، یا مطلب ان میں بھی امیر ہوتے ہیں، لیکن اصل تو اب لیفٹ میں امیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے جائنٹس کو دیکھ لیجئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایلان مسک اب ایک ایسے بڑے بزنس مین ہیں جن کا جھکاؤ رائٹ کی طرف ہے، لیکن لیفٹ کے بڑی بڑی کارپوریشنز کے لوگ لیفٹ میں ہیں۔
دنیا کا پولیٹیکل نظام، یورپین یونین، یہ سینٹر لیفٹ یا لیفٹ لینڈ ہے. تو اب صدر ٹرمپ اگر جیتتے ہیں، پہلے تو جب وہ تھے پریزیڈنٹ 2016 سے 2020 تک، ان کو یہ ہوپ تھی کہ میں دوبارہ الیکٹ ہو سکتا ہوں، بہت تھوڑے مارجن سے وہ ہارے تھے. اب اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوگا کہ بھئی اب تو بس یہ 4 سال ہی ہیں، تو میں آر یا پار جو کچھ ہو کر جاؤں. تو اس طرح میرا خیال ہے وہ امریکہ کو، دنیا کو ڈیل کریں گے. امریکہ اور دنیا ان کو اس طرح ڈیل کرے گی اگر وہ جیت گئے کہ بھئی چلیں اب یہ صدر بن ہی گیا ہے تو یہ 4 سال ہی رہے گا، اس سے زیادہ تو نہیں رہے گا. اس کو اب برداشت کر لو، اس کی بونگیاں بھی سن لو، اس کی اچھی باتیں بھی سن لو، اس کو اب برداشت کرو، اور جیسے تیسے یہ 4 سال گزارنے ہوں گے ان کو. وہ کہیں گے اچھا چلیں ہم گزار لیتے ہیں. تو مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ امریکہ بھی ان کو اس طرح ڈیل کرے گا کہ چلیے یہ اب 4 سال کے لیے بن گیا ہے تو پھر اس کو برداشت کرتے ہیں. امریکن ادارے بھی جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ دھمال ڈالیں گے، ڈھول بجائیں گے، اور پھر جب 4 سال گزر جائیں گے پھر امریکہ اور دنیا دیکھے گی. اگر صدر ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گئے، ان کے 4 سالوں کے بعد پھر دنیا میں کیا ری سیٹ کرنا ہے اور کیا ری سیٹ نہیں کرنا. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.